سوال جوانوں کا، بھائی اتنے بڑے بڑے مجتہدین گزرے، اتنے بڑے بڑے علامہ گزرے، اتنے بڑے بڑے علماء گزرے، پھر جناب صدیقہ کبریٰ کی شہادت میں اختلاف کیوں؟ جناب صدیقہ کی شہادت کے حوالے سے 3 4 5 تاریخیں کیوں؟ آپ نے ماشاءاللہ سے 3 یا 4 تاریخیں سنی، ہم نے اپنے اساتذہ سے جناب صدیقہ کی شہادت کے حوالے سے 12 یا 13 روایتیں سنی، اور باقاعدہ انہی گنہگار آنکھوں سے ان تمام روایات کے مصادر بھی جمع کیے۔ استاد بندانی کا کیا خوبصورت جملہ کہ نجف اشرف میں رواج یہ تھا، آج ہم جب 3 تاریخوں پر مجلسیں برگزار کرتے ہیں تو آدھوں کو موت آ جاتی ہے، 3 تاریخیں، شادیاں کب کریں گے، یہ کب کریں گے، وہ کب کریں گے؟ استاد بندانی فرماتے ہیں علماء یہ نجف نے ان 10 یا 12 تاریخوں پہ عمل کیا۔ جناب صدیقہ کے حوالے سے جو 10 12 مختلف تاریخیں، ان ساری تاریخوں پہ عمل کیا۔ بھئی یہ فرق یہ ہے کہ کچھ تاریخوں پہ درس میں آئے، اسی درس میں 1-2 فضیلت پہ احادیث سنائیں اور 1-2 مصائب کے جملے سنائیں تاکہ جناب شہزادی کونین پہ آنسو بہائے جا سکے، لیکن عمل کیا۔ خلاصہ ہم ان 3 تاریخوں میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب والا صدیقہ کی شہادت کے حوالے سے یہ 3 تاریخیں کیوں؟ اچھا، اس میں ہوا یہ کہ رسول گرامی کی شہادت کے بعد حضرت کی شہادت کب ہوئی؟ 28 صفر المظفر کو۔ حضرت کی شہادت کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد ایک روایت ہے کہ دوسرے یا تیسرے دن جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا، اور جو مختلف روایتیں ہیں 6 دن یا 7ویں دن جناب صدیقہ کے گھر پہ حملہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے ایران میں اگر آپ جائیں اور ماشاءاللہ سے ہندوستان میں بھی گجرات کے بہت سارے علاقوں میں 1 ربیع الاول سے لے کر 7 یا 8 ربیع الاول تک ایام محسنیہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب دروازہ گرایا گیا تو جب دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا تو شہزادی نے ایک آواز بلند کی اور ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا، ایک معصوم جو شکم مادر میں تھا، ظاہر سی بات ہے دروازے کے اثر سے وہ معصوم شکم مادر میں شہید ہوا۔ خلاصہ میں مصائب کے جملات آپ حضرات کے سامنے نہیں عرض کرنا چاہتا۔ اب سوال یہ ہے رسول گرامی کی شہادت 28 صفر المظفر کو ہوئی۔ ایک روایت ہمارے پاس جو ہمارے بر صغیر میں بھی ماشاءاللہ سے مشہور ہے، رسول اللہ کی شہادت کے 40 دن کے بعد جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چلی گئیں۔ دوسری روایت رسول اللہ کی شہادت کے 75 دن کے بعد جناب صدیقہ اس دنیا سے کوچ فرما گئیں، چلی گئیں۔ اچھا، یہ جو ابھی تاریخ گزری ماشاءاللہ سے 13 جمادی الاولیٰ، جس پہ حیدرآباد اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں زور و شور سے یہ تاریخ منائی جاتی ہے، ایران و عراق میں یہ تاریخ خوب منائی جاتی ہے، 13 جمادی الاولیٰ۔ تیسری روایت ہے جو ہمارے بر صغیر میں مشہور ہے، وہ یہ کہ رسول گرامی کی شہادت کے 90 دنوں کے بعد جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے کوچ فرما گئی، جو تاریخ کل یا پرسوں آنے والی ہے 3 جمادی الثانی۔ اب سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اتنے پڑھے لکھے علماء گزرے، مراجع کرام گزرے، مجتہدین گزرے، کیا ایسا یہ کر نہیں سکتے تھے کہ ان 3 تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ جو سب سے قوی ہو، جس کی سند سب سے زیادہ معتبر ہو، وہ معین و مشخص کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا؟ ایک ہی تاریخ پہ روز 3 یا 4 دن کا پروگرام کرتے، جناب صدیقہ کو پرسا دیتے۔ یہ 3 تاریخیں کیوں ہیں؟ اسی سوال کو یہیں پہ رکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے میں نے لیلۃ القدر اور جناب صدیقہ کا رشتہ بتانے کی کوشش کی۔ اب میں اسی لیلۃ القدر سے اس چیز کا بھی حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوال آپ سے ہے، کہتے ہیں بعض سوالات کے جوابات نقضی زیادہ اچھے لگتے ہیں، نقضی جواب سنیے۔ جناب والا اگر آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، دیکھیں تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب میرا سوال تراب خانی کے مومنین سے، بھائی ذرا بتائیے قدر والی رات کون سی ہے؟ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا قدر والی راتوں میں، قدر والی راتوں میں تو نہیں فرمایا، لیالی نہیں فرمایا، لیل ایک رات، قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ بتائیں قدر والی رات کون سی ہے؟ ایک ہی ہے نا، قدر والی رات ایک ہے۔ اچھا مناتے کب کب ہیں لیلۃ القدر؟
19 को भी मनाते हैं, 21 को भी मनाते हैं, 23 को भी मनाते हैं, और थोड़ा और आगे बढ़िए तो हमारे भाई 27 को भी मनाते हैं, 27 को भी मनाते हैं। अब आप उलमा से सवाल कर रहे हैं, इमामों से सवाल कर रहे हैं, और गाही ये तो मैंने बड़े अदब के दायरे में ये बात आप हजरात के सामने रखी, नहीं तो कभी कभी हल्की हल्की सी आवाज़ें सुनने में मिलती हैं कि मौलवी साहब ने अपने फ़ायदे के चक्कर में, या मौलवी साहब को ज़्यादा मज़ा है, मुहर्रम माशाअल्लाह से 2 महीना हो रहा है, अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की भी सारी तारीख़ें मशहूर करवा दें, ये भी 1 महीने का सिलसिला हो जाए, मौलवियों के मज़े ही मज़े, ये भी गाही बगाही सुनने में आता है, मिलता है। मेरा सवाल आपसे, आप 3 तारीखों में परेशान हो रहे हैं, ये कब करें, वो कब करें, फला कब करें, फला कब करें, एक तारीख क्यों नहीं? मेरा आपसे सवाल, लैलतुल क़द्र कुरान की आयत है, अल्लाह की बनाई हुई रात है, जिस रात अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को 3 रातों में क्यों तकसीम कर दिया? है लैलतुल क़द्र एक ही रात, लेकिन अमाल ये 3 रातों में क्यों किए जा रहे हैं? क्यों किए जा रहे हैं? अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते तो बता देते कि भाई लैलतुल क़द्र कौन सी रात है, क्यों नहीं बताया? 3 रातों में अमाल क्यों किए जा रहे हैं? कहते हैं यहाँ मुख्तलिफ इल्लतें, मुख्तलिफ वजूहात हैं। इल्लतें क्या है कि एक इल्लत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को मौका दिया है, तुम्हारे अगर गुनाह ज्यादा हो तो 19 की रात आओ, खूब दुआएं मांगो, गुनाहों को बख्शवाओ, अगर थोड़े बहुत गुनाह बच जाएं तो 21 को आओ, फिर भी बच जाएं तो 23 को आओ, ताकि खुदा सारे गुनाहों को माफ कर दे। एक ये अहमियत बताई। आगे बढ़िए कि दूसरी अहमियत या दूसरी वजह ये है, ये जो तुम लैलतुल क़द्र को आके नमाजें पढ़ते हो, सर पे कुरान रख के लब्बैक या अल्लाह करते हो, अल्लाह के सामने ज़िमज़िमा करते हो, अल्लाह के सामने दुआएं करते हो, खुदा को तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, खुदा को तुम्हारा ये ज़िमज़िमा करना बड़ा पसंद आता है, लिहाजा अल्लाह ने कहा इस ज़िमज़िमे को एक रात नहीं बल्कि दूसरी में भी रखो, तीसरी में भी रखो। अब आते शहादत सिद्दीक़ा के हवाले से, जनाबे वाला आशूरा अगर एक दिन का होता तो यजीद पे इतनी खुल के लानतें ना हो पाती, न इतनी मजलिसें होती, न इतने हक़ाइक़ होते। लिहाजा अल्लाह ने निज़ाम ये बना दिया, सिद्दीक़ा का हक बड़ा अहम है। मुख्तलिफ तारीखों में 40 वाली रिवायत पे आके सिद्दीक़ा का हक बयान करो, दूसरी रिवायत पे आके सिद्दीक़ा का हक बयान करो, तीसरी पे आके सिद्दीक़ा का हक बयान करो, ताकि जिस तरह कातिल हुसैन बेनकाब हुआ उसी तरह कातिल ज़हरा बेनकाब हो।